بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اور دیگر مخلوقات کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ ابلیس نے انکار کر دیا، اور دوسری جگہ پر اس سے پوچھا گیا، قرآن پاک میں ہے کہ تو نے انکار کیوں کیا ہے؟ تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ کے اندر اس کا خاصہ اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اوپر کو اٹھتی ہے، رفت ہے اس میں، اور زمین میں پستی ہے، یہ زمین پڑی رہتی ہے۔ تو اس لیے میرا چونکہ مٹیریل اور مادہ اونچا ہے، اس لیے میری شان بھی زیادہ ہے، چنانچہ میرا اس کو سجدہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اسی کو فارسی میں کہا گیا ہے کہ عذر گناہ بدتر از گناہ، کہ جب انسان سے گناہ ہو جائے تو اس کو تسلیم کر لینا یہ اچھی بات ہے، اور اگر انسان اس کو تسلیم نہ کرے بلکہ اس کی وجہ بیان کرنا شروع کر دے، اس پر عذر معذرت تلاش کرنا شروع کر دے، تو یہ گناہ سے بھی بڑی بات ہو جاتی ہے۔ تو بخلاف حضرت آدم علیہ السلام کے کہ انہوں نے کوئی عذر پیش نہیں کیا، حالانکہ ان کی نافرمانی اس طرح کی نافرمانی بھی نہیں تھی، گناہ کے زمرہ میں بھی نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے، اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر اتارا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو، اما جان حوا کو اور ابلیس کو، تو ان کو جب زمین پر اتارا تو اس وقت کی کیفیت بھی یہی بیان کی جا رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اما جان حوا ان کے ہاتھ گھٹنوں پر تھے اور سر جھکے ہوئے تھے، یعنی اس وقت بھی اللہ کے سامنے یہ جھکے ہوئے تھے، اور ابلیس نے اپنی دونوں انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالا ہوا تھا اور آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، اسی طرح گردن میں بھی تناؤ، سینے میں بھی تناؤ۔ تو یہ چیز اللہ کو گوارا نہیں ہے، استکبارہ کہ اس نے انکار کیا تکبر کی وجہ سے۔ اگر ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بڑی دانش سے اور بڑے علم سے نوازا تھا، لیکن جس وقت انسان کے دماغ پر تکبر، غرور کا پردہ پڑ جاتا ہے اور ہوس اور اقتدار کے لالچ کی پٹی اس کی آنکھوں پر بندھ جاتی ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے، یہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ تو پھر اس کی علم، اس کی حکمت، اس کی دانش اس کے کسی کام نہیں آتی، کہ اس نے یہ تو دیکھنے کی کوشش کی کہ میں کس سے بنا ہوں، آدم علیہ السلام کس چیز سے بنے ہیں۔ ویسے تو علماء نے آگ اور مٹی کے تقابل بھی پیش کیا ہے، اور اس پر کئی فرق بھی ذکر کیے ہیں کہ مٹی ہر اعتبار سے آگ سے بہتر ہے، آگ سے مفید ہے۔ ہماری جتنی غذائی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری مٹی سے نکلتی ہیں، وہ مفید ہے، اور جو چیز مفید ہوتی ہے وہی بہتر ہوتی ہے۔ اور ہماری جتنی بھی گندگیاں ہیں ان سب کو زمین اپنے اندر سمو لیتی ہے، پردہ رکھنا یہ بھی بڑی اچھی صفت ہے۔ تو بہت ساری چیزیں فارست ہے پوری، ان کے تذکرے کو ضروری نہیں تصور کیا گیا، بخلاف آگ کے کہ اس کا کام صرف جلا کر راکھ کر دینا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لیکن پھر بھی سب چیزوں سے قطع نظر کر کے اگر اتنا بھی سوچا جائے تو اس کا ذہن مادے کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا، بلکہ اس کا ذہن حکم کی طرف جانا چاہیے تھا کہ یہ حکم کس کا ہے۔ تو اللہ کے حکم کی اہمیت کو اور اس کی عظمت کو دیکھنا چاہیے تھا۔ اس نے حکم کی اہمیت اور عظمت کو دیکھنے کی بجائے اپنے مٹیریل اور مادے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ تو ہماری تاریخ میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ یہ چیز ایک عام نوجوان بھی سمجھتا ہے کہ حکم کی نسبت کو دیکھنا زیادہ بہتر ہے بہی نسبت کسی چیز کی قیمت کو دیکھنے کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اس طرح کا واقعہ پیش آیا
اور اسی طرح ہماری تاریخ کے جو خلفائے راشدین کے بعد ایسے خلفاء جن پر ہم بجا طور پر فخر رکھتے ہیں، جیسے محمود غزنوی ہیں، صلاح الدین ایوبی ہیں، نور الدین زنگی ہیں، ہارون الرشید ہیں، اور اورنگزیب عالمگیر بادشاہ، اس طرح کے بے شمار بادشاہ ہیں کہ جو اگرچہ خلفائے راشدین میں سے تو نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایسے ہیں کہ امت آج تک ان پر فخر کرتی چلی آئی ہے۔ محمد بن قاسم ہیں، اور اس طرح کے بھی شمار ہیں کہ جن پر ہم فخر کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک محمود غزنوی کا نام بھی ہے، جنہوں نے ہندوستان میں بڑے مارکے سر کیے، اور سومناتھ کا جو بت توڑا تھا، جس کی وجہ سے ان کو بت شکن کا نام ملا تھا، تو اس بت کو توڑنے میں ان کو وہاں سے ایک ہیرا ملا تھا جس کی قیمت بہت زیادہ تھی، تو انہوں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا۔ ان کے ساتھ ایک غلام ہوتے تھے، ایاز، تو اکثر و بیشتر آپ نے اشعار میں ان کا تذکرہ بھی سنا ہوگا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، تو اس میں آقا کون اور غلام کون اس کی کوئی امتیاز باقی نہیں رہی۔ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تب ہم ایک ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مراتب بنائے ہیں، کسی کو کوئی مرتبہ، کسی کی ذمہ داری کوئی، کسی کی کوئی، وہ باہر کی باتیں ہیں۔ تو یہ نوجوان تھے اور اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دانش سے ان کو بہت زیادہ نوازا تھا، ان سے مشاورت کیا کرتے تھے۔ جو عام وزراء کو یہ بات تھوڑی کھٹکتی تھی کہ ہمارے ہوتے ہوئے اس نوجوان کو اپنے پاس بٹھانا اور اسے مشورہ لینا یہ مناسب اور موزوں نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے اس اعتراض کا ذکر بھی کیا۔ تو ایک دن محمود نے امتحان کے طور پر وہی ہیرا جو ان کے پاس تھا، سب اپنے وزراء کو بلایا اور بلا کر ایک ایک کو کہا کہ اس کو توڑ دو۔ ایک پتھر رکھا، ایک ہتھوڑا رکھا کہ اس کے اوپر رکھ کر اس کو توڑ دو۔ چنانچہ وہ قیمتی اتنا تھا تو ہر وزیر نے کہا کہ یہ تو بہت قیمتی ہے، اس کو نہیں توڑنا چاہیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے، مسلمانوں کے کام آئے گا، خزانے کے کام آئے گا۔ تو آخر میں ایاز کو کہا کہ لو بیٹے تم اس کو توڑ دو، تو اس نے اس کو پتھر پر رکھا اور اوپر سے مارا تھوڑا اور اس کو توڑ دیا۔ تو اس پر ایاز سے خود محمود نے پوچھا کہ تم نے اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا؟ تو ایاز نے کہا کہ میری نظر میں آپ کا حکم ایسے بہت سے ہیروں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو شیطان اور ابلیس ایاز سے ہی سبق حاصل کر لیتا کہ اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے اور اپنے اس مٹ جانے والے مادے کو پیش نظر رکھ رہا ہے۔ اتنا سا شعور اور اتنی سی دانش تو اس کو ہونی چاہیے تھی کہ میں حکم کس کا توڑ رہا ہوں، مجھے کہا کس ذات نے ہے۔ تو بہرحال جب تکبر کا پردہ دماغ پر پڑ جاتا ہے اور اقتدار کی ہوس اس کی آنکھوں پر اس کی پٹی بند جاتی ہے، تو پھر واقعتاً اس کو کچھ سجھائی نہیں دیتا، اور یہی حال اس کے ساتھ بھی ہوا۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے، اور یہ سارا کچھ ہماری ہی ضرورت اور ہمارے ہی عبرت اور سبق کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حق راستے کو، حق بات کو اپنی انا کی نظر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔